تو سیاست کی طرف آئے ہیں اور ہم سیاست کرتے ہیں. آپ نے کل دیکھا کہ کتنی بڑی ڈیوٹی کی PK میں ہوگی. ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو ہم نے ساتھ میں لایا اور سب کو ایشو ہمارا ذاتی نہیں تھا. امن کی بات ہوتی تھی ہماری اس سے نہیں تھا, ہمارا تعلق تھا, لیکن سب کا ایشو تھا. تو سب پارٹیوں کی جس کے ساتھ ہم جو ہے بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, ان پارٹیوں کو ہم نے بٹھایا اور ہم نے کوشش کی کہ اس کا ایسا حل نکلے جو ملک کے بھی فائدے میں صوبے کی اور عوام کے. جنید اکبر صاحب بتائیے گا سجیو کہ 27ویں ترمیم جو تقریباً پاس ہونے کے مراحل میں اس وقت ہے, اپوزیشن کا کردار جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا سر وہ نظر نہیں آیا. ایک تو دوسری بات یہ بتائیے گا کیونکہ اسمبلی کے اندر ایک دفعہ اسپیکر نے پھر سے مذاکرات کی دعوت دے دی ہے, تو کیا کتنا سیریس لے رہے ہیں سر؟ انہوں نے پرویز اشرف نے بھی کہہ دیا PTI جو ہے وہ چاہتی نہیں کہ عمران خان باہر آئے, تو کیا جواب دیں گے سر؟ نہیں, پرویز اشرف صاحب کے اپنے مسئلے ہیں, پھر اس سے ہو سکتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنا پولیٹیکل ہے. وہ جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, میں فقط بھی میں نے بات کی, آج میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ سب کو پتہ ہے کہ بٹو صاحب جو تھا وہ ایک ڈکٹیٹر کا جو تھا فارن منسٹر تھا, پھر بھی ہم اس کو عظیم مانتے ہیں کیونکہ اس نے جان دیے جمہوریت کے لیے. سب کو پتہ ہے کہ وہ جرنیل کو DD کہتا تھا, پھر بھی ہم اس کی کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کیا کرتا تھا, بس اس نے فورس بنائی تھی جو اپوزیشن کے ساتھ کیا کرتی تھی, وہ سب وہ کوئی کسی سے ڈکی چھپی نہیں, لیکن پھر بھی ہم اس کو کرتے ہیں. لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنی چوریاں چھپانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے آگے پیچھے ہو, کیونکہ اتنے مسئلے آپ میں ہیں اور جمہوری وہ اتنا ہے کہ ہم نے ایک ہی دن استعفا, آپ سب کو پتہ ہے کہ 132 استعفے ہم نے ایک دن دیے تھے. لیکن یہ جمہوریت کے دعوے دار جو بات کر رہے, جو اس ٹائم اسپیکر تھے, انہوں نے وہ استعفا نکالے جس میں ہمارا مارجن کم سے کم تھا. تو یہ کس منہ سے جمہوریت کی بات کر رہے اور آئین کی بات کر رہے ہو کہ اس کو تو اپنی باری کا انتظار ہے, اور باری سے زیادہ ان لوگوں کی وہ کرپشن کی ہے, وہ کرپشن چھپانے کے بیچارے ان کی فائلیں پڑی ہے, وہ مجبور ہے, تو اس کی کیا کر سکتے ہیں. اسی طرح اہم سوال ہے سر, اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کا ماحول جو وہ چل رہا ہے, تو اپوزیشن کو چاہیے نہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی دہشت گردی کے بارے میں سوچے. دیکھو اسلام آباد میں اتنا بڑا سانحہ ہوا, اس پہ آپ کہیں گے دوسرا افغان سٹیزن جو ہے وہ پاکستان کے اندر اتنی دہشت گردی کر رہے ہیں, ہم سایہ ممالک انڈیا ہمارے اوپر اس وقت دہشت گردی کر رہا ہے, تو کیا اس وقت آپ کو بیٹھنے نہیں چاہیے تھا فوج کے ساتھ؟ پہلے بات تو یہ آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہمارا رول کم ہوتا ہے, حکومت کا زیادہ رول ہوتا ہے. کل صوبے میں ہم نے کتنی بڑی جرگہ کی ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو بلایا اور میں سب کا شکر گزار ہوں, اور سب نے خانہ پوری نہیں کی, قیادت آئی. پہلی دفعہ کسی اتنا بڑا جرگہ ہوا, ہم نے 21 پارٹیوں کو دعوت دی اور 25-26 پارٹیاں وہاں تشریف لے آئی. 4 پارٹیاں تو ایسی تھی کہ اس کے کہ ہمیں دعوت نہیں ملی, لیکن یہ موضوع اتنا عام تھا کہ ہم آ گئے. تو ہم تو اپنا کوشش کر رہے, حکومت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. اگر حکومت واقعی چاہتی ہے, اور اس طرح کی باتیں اگر ہم کریں گے کہ فلاں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے, تو اس کو اس سے نقصان ہوگا, اس سے پیدا نہیں ہوگا. ہم وجوہات دے کے کہ کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے طالبان کے لیے ساری دنیا سے ہم نے جھگڑا مولا, ساری دنیا کو ناراض کیا, طالبان کو لے کے آئے, اب طالبان لے کے, اب ہمارا مسئلہ اس کے ساتھ بھی ہے. ہم نے اس سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ اربوں روپے کی فینسنگ ہوئی, ہمیں کہا گیا کہ یہ فینسنگ ہو جائے گی تو امن آ جائے گا. وہ فینسنگ بھی ہوئی, طالبان بھی آئی, اب ہمارا اس سے گلا ہے. تو ہمیں پتہ کرنا چاہیے, جو ڈیفنس منسٹر جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ مناسب باتیں نہیں ہیں. ہم اپنے ایک طرف تو ہمارا ازلی دشمن ہے انڈیا, پہلے دن سے وہ پاکستان کو نہیں مانتا. ایک اب دوسرا بارڈر جو کافی سال سے تھا, پرامن تھا, وہ پالیسیاں دے کے ہماری شوق تھی کہ ہم افغانستان کو 5 صوبہ بنانے چاہتے تھے. ہماری شوق تھی, ہمارا کیا کام تھا کہ جہاد میں ایران نے تو بھی ان کو لے کے تھا, ہماری اپنی خواہش تھی کہ طالبان کو لے کے افغانستان میں ہم نے وہاں پر افغانیوں کو پاکستان میں کیا وہ نہیں آنا چاہتے تھے. کیوں ہم ریکارڈ کیوں نہیں دیکھتے, ہم جا کے اس کی منتیں کر کے اس کو لے کے آئے, پھر کہتے ہم نہیں کیا ہے. تو بھائی جان ہمارا اتنا رول ہونا چاہیے تھا جتنا ایران کا رول تھا. جب ہم وہاں پہ پالیسیوں پہ اثر انداز ہوں گے, اپنی خواہشیں کہیں گے اپنے, تو پھر اس طرح کی ریئیکشنیں آئے گی. ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور اس کا اصلاح کرنا ہے. یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی اگر اس طرح کا رویہ. جنید اکبر صاحب, کل جو قومی امن جرگہ ہوا خیبر پختونخوا میں, ماشاءاللہ ساری پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈر تھے صوبے کے تمام جماعتیں تھیں, تو وہاں پہ جو ڈکلیریشن آیا تو اس میں یہ کہا گیا
کہ جو سیکیورٹی چیک پوسٹ ہیں وہ ختم کر دی جائیں اور اختیارات پولیس اور دیگر جو سی ٹی ڈی سی وغیرہ ان کو منتقل کیے جائیں. لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے تو سیکیورٹی فورسز جو ہے یہی تو میرے خیال میں فرنٹ پہ ہے. اگر یہ ختم کر دی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب سے امن آ جائے گا؟ کیونکہ اس وقت جو نئی لہر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر یہ بات کہی نہیں کی کہ سیکیورٹی، ہم نے کہا جو غیر ضروری سیکیورٹی فورس چیک پوسٹ ہے، چاہے پولیس کی ہے چاہے کسی اور کی، اس کو دیکھے جو ضروری ہے وہ رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں چاہیں گے کسی میں امن؟ ہم ہی چاہتے ہیں کسی پنجاب کے بندے کو ہم نہیں ہو، اس کا بھی ملک ہے، اس کو تکلیف ہوگی، لیکن جو تکلیف ہمیں ہے شاید اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ہمارے بچے وہاں رہتے، ہم وہاں رہتے. ہم کہتے ہیں کہ اعتماد بحال کرے. جو پہلے جو آپریشن ہوئی اس کی ناکامی کی وجوہات دیکھے. ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ بجان جو کولیسٹرل ڈیمیج ہوتی ہے اس سے ریشن آتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کولیسٹرل ڈیمیج کم سے کم ہو. ہم چاہتے ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں کا رول زیادہ سے زیادہ ٹو دا پوائنٹ آپریشن، کیونکہ اس سے کل میں نے وہ ڈیٹا آپ کو دکھائی. بالکل ہم یہی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں پولیس کو لیڈ کر رہے، پولیس آپریشن کو لیڈ کرے، فیڈرل ادارے اس کے پیچھے ہو. یہ کس نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف ایکشن نہ ہو؟ جو آئینی پاکستان کو نہیں مانتے، جو اس قانون، جو دہشت گردی کے ہم کہتے ہیں اس کے سخت سے سخت سزا دیتے. ہم تو ہماری تو یہی خواہش ہے. بدقسمت یہ ہے کہ کوئی ہم سے بات نہیں کرتا، کوئی ہم سے سنتا نہیں. یہ آسان کام ہے لیکن بات صرف اس کی نہیں. ہم اگر فاٹا کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ جب ہم روزگار نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے. اب فاٹا کو آمنے کی پی کے میں ضم کیا، لیکن جو شیئر بنتا ہے اگر فاٹا کی نئی این ایف سی آئے تو ہمارا حصہ بنتا ہے 9.6%. ہم فاٹا کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہم نے کی آج تک ہم نے وہ پوری نہیں کی. میں بھی قصوروار ہوں، میری پارٹی بھی قصوروار ہے، لیکن وہ کمٹمنٹ کسی پارٹی کی نہیں تھی، نہ حکومت کی نہیں تھی، وہ ریاست کی کمٹمنٹ کی. ہم نے آج تک نہیں پوری کی. ہم اس دن میں اپنی حکومت کے، مجھے یاد ہے کہ میں کھڑا ہو کر میں نے کہا یہ سارا سوف پاکستان بکتے گا یہ جو ہم کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائیان آؤ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور اس کا حل نکالتے. اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم نے تو کل یہ تک میں نے کیا، اگر کسی نے میری اسپیچ سنی ہو، میں نے کہا اگر ایشو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کو سائڈ کر لے، پولیٹیکل لوگوں کو بٹائے. پولیٹیکل لوگ، یہ نہیں کہ آپ اپنے جو ہے اپنے جو ہوتے ہیں جو سیف ہاؤس کے مکین ہوتے اس کو نہیں، پولیٹیکل لوگوں کو جس کے پاس پارٹی کے عہدے ہو اس کو بٹائے. جو حل وہ نکالے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کو امپلیمنٹ. تھینک یو سر. ہم تو سیاست کی طرف آئے ہیں اور ہم سیاست کرتے ہیں. آپ نے کل دیکھا کہ کتنی بڑی ڈیوٹی کی پی کے میں ہوگی. ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو ہم نے ساتھ میں لایا اور سب کو ایشو ہمارا ذاتی نہیں تھا. امن کی بات جو تھی ہماری اس سے نہیں تھا، ہمارا تعلق تھا، لیکن سب کا ایشو تھا. تو سب پارٹیوں کی جس کے ساتھ ہم جو ہے بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، ان پارٹیوں کو ہم نے بتایا اور ہم نے کوشش کی کہ اس کا ایسا حل نہ نکلے جو ملک کے بھی فائدے میں صوبے کی اور عوام کے فائدے میں. جنید اکبر صاحب بتائیے گا سنجیو بچا کہ 27ویں ترمیم جو تقریباً پاس ہونے کے مراحل میں اس وقت ہے، اپوزیشن کا کردار جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا سر وہ نظر نہیں آیا. ایک تو دوسری بات یہ بتائیے گا کیونکہ اسمبلی کے اندر ایک دفعہ اسپیکر نے پھر سے مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، تو کیا کتنا سیریس لے رہے ہیں سر؟ انہوں نے پرویز اشرف نے بھی کہہ دیا پی ٹی آئی جو ہے وہ چاہتی نہیں کہ عمران خان باہر آئے، تو کیا جواب دیں گے سر؟ نہیں، پرویز اشرف صاحب کے اپنے مسئلے ہیں، پھر اس سے ہو سکتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنا پولیٹیکل ہے. وہ جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، میں فقط بھی میں نے بات کی، آج میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ سب کو پتہ ہے کہ پٹو صاحب جو تھا وہ ایک ڈکٹیٹر کا جو تھا فارن منسٹر تھا. پھر بھی ہم اس کو عظیم مانتے ہیں کیونکہ اس نے جان دیے جمہوریت کے لیے. سب کو پتہ ہے کہ وہ جرنیل کو ڈی ڈی کہتا تھا، پھر بھی ہم اس کی کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کیا کرتا تھا، بس اس نے فورس بنائی تھی جو اپوزیشن کے ساتھ کیا کرتی تھی. وہ کوئی کسی سے ڈکی چپی نہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو کرتے ہیں. لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنی چوریاں چھپانے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کے آگے پیچھے ہو، کیونکہ اتنے مسئلے آپ میں ہیں اور جمہوری وہ اتنا ہے کہ ہم نے ایک ہی دن استعفا، آپ سب کو پتہ ہے کہ 132 استعفے ہم نے ایک دن دیے تھے. لیکن یہ جمہوریت کے دعوے دار جو بات کر رہے جو اس ٹائم اسپیکر تھے، انہوں نے وہ استعفا نکالے جس میں ہمارا مارجن کم سے کم تھا.